اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ موضوع گفتگو و عنوان سخن خطبہ نورانی حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت نے شام میں دربار یزید اور اس محفل و مجلس اور اس اجتماع میں بیان فرمایا، جو یزید نے خاص اہتمام کر کے منعقد کی تھی وہ محفل۔ اب جیسا کہ عرض ہوا کہ اس مجلس کے انعقاد سے یزید کا یہ تأثر قائم کرنا مقصود تھا کہ در حقیقت دو تفکر اور دو مکتب اور دو نظریے آپس میں برسر رزم ہیں اور برسر نبرد۔ ایک دین الہی، دین آسمانی، اور دوسرا مکتب آبائی، یا جس کو آج کی زبان میں اباہی گری، یزیدیت یا لبرلزم کہیں۔ یہی معنی ہی بنتا ہے لبرلزم کا۔ وہ لوگ جو لبرلزم کا معنی آزادی کرتے ہیں، علاوہ نظریاتی غلطی کے اور فکری غلطی کے ایک ادبی اور لغوی غلطی بھی انجام دیتے ہیں، ایک علمی غلطی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ لبرلزم اور فریڈم میں فرق ہے، لبریشن اور فریڈم میں فرق ہے۔ آزادی اور چیز ہوتی ہے اور اباہی گری اور چیز ہوتی ہے۔ آزادی یعنی انسان کی راہ میں حائل رکاوٹ کو اٹھانا، اور وہ زنجیر جو انسان کو حرکت نہ کرنے دے، وہ سلاسل جو انسان کو اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، ان کو پارا پارا کرنا اور ان کو کھولنا، یہ آزادی ہے۔ یعنی انسانی صلاحیتیں، انسانی استعدادیں، ان کے راستے سے رکاوٹوں کو برطرف کرنا، یہ آزادی ہے۔ لیکن اباہی گری انسانی خواہشات کی راستے سے ہر حد کو اٹھا دینا، نہ انسانی صلاحیتوں کے راستے سے کسی حد کو ہٹا دینا، یہ اباہی گری ہے۔ لذا آج جس کو علمی لب و لہجہ میں اور علمی زبان میں بیان کیا گیا اور اس کو ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی گئی، دراصل یہ وہی قدیم دیرینہ اور کہنہ مکتب ہے جس کا کسی زمانے میں نام یزیدیت تھا۔ اس کو دوبارہ بنایا گیا، اس کی تعمیر نو کی گئی۔ بہت سارے افکار ہیں جن کی تعمیر نو ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تعمیر نو جس فکر کی ہوئی ہے، جو نظریہ سیاست میں یزید کے باپ سے لیا گیا اور پھر بعض نے آ کر اس صدی میں، یعنی گزشتہ صدی میں، اس کو تعمیر نو کی، وہ میکاولیزم ہے، جس کے تحت نظام حکمرانی و نظام حکومت آج پوری دنیا میں اسی نظریے کے مطابق قائم ہے۔ جنہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے
میکاولی کے نظریات کو جانتے ہیں، آشنا ہیں. کتاب ہے اس کی جو اسی گزشتہ صدی کے اوائل میں لکھی گئی یہ کتاب، اور اس میں کامیاب حکومت کے اصول بیان کیے گئے، کامیاب سیاست کے اصول بیان کیے گئے کہ اگر کوئی حکمران چاہتا ہے کامیابی سے حکومت کرے اسے کیا کرنا چاہیے. پوری کتاب دی پرنس کے نام سے لکھی گئی ہے. فارسی میں اس کا ترجمہ شہریار کے نام سے ہوا ہے. اب اردو میں نہیں معلوم مجھے ترجمہ اس کا موجود ہے یا نہیں، لیکن دی پرنس میکاولی کی کتاب بہت ہی معروف، شاید ہی دنیا کو کیونکہ ایسا سیاستدان ہو یا حکمران ہو کہ جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو یا اس کے اصولوں کو نہ جانتا ہو اور ان پر عمل نہ کرتا ہو. اس دنیا میں کم از کم ایسا کوئی نہیں ہے. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں. اس میں اس نے ایک قدیمی اور دیرینہ نظریے کی تعمیر نو کی، یعنی اس کو آج کی زبان میں اور آج کے لب و لہجے میں بیان کیا. حکمرانی کے اصول، اور اس میں خلاصہ یہ نکالا کہ کامیاب سیاست کے لیے حکمرانوں کے اندر دو صفات ہونا ضروری ہیں، ایک مکاری اور ایک درندگی. جو حکمران مکاری نہیں کر سکتا اور درندگی نہیں اس کے اندر آ سکتی وہ کامیاب حکمران نہیں ہے. اس کے نظریے کے مطابق وہ ایک ناکام، شکست خوردہ اور فیل حکمران ہے جو حکومت کا حق نہیں رکھتا، اور لوگوں سے بھی چاہا کہ کسی ایسے حکمران کو جو اخلاقیات کا نام لیتا ہو. اخلاقیات کو کہا یہ انسان کی کمزوریاں ہیں جن کو اچھا نام دے دیا گیا ہے. اخلاق کوئی سیاست کے اندر، حکومت کے اندر جائز چیز نہیں ہے. کا کامیاب حکمران وہ ہے جس کے اندر مکاری اور درندگی ہو، یعنی ایک لومڑی کی صفت ہو اور ایک بھیڑیے کی. اس کو بعض اہل علم نے پڑھا، تجزیہ کیا، تحلیل کیا کہ میکاولی کے ذہن میں یہ کیسے آئی یہ اصول جو آج ہر حکمران اس پر عمل پیرا ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں مکار اور درندے، آج دنیا دو قسم کے حکمرانوں کے چنگل میں گرفتار ہے، دو قسم کی حکومتوں کے چنگل میں گرفتار ہے، ایک مکار اور درندے. یعنی ہر حکمران اس وقت جو اسلامی دنیا میں ہو یا غیر اسلامی دنیا میں ایک طرف سے مکار ہے، اپنی قوم کو مکاری سے دیکھتا ہے، مکر کرتا ہے ان کے ساتھ، فریب اور دھوکہ دیتا ہے انہیں، اور ساتھ ہی اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی حکومت میں تسلیم نہیں ہوتے، مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے درندہ ہے. سادہ لوگوں کے لیے مکار ہے، خاموش لوگوں کے لیے مکار ہے، تماشائیوں کے لیے مکار ہے، اور جو فعال ہوں، جو ایکٹیو ہوں، جو زبان کھولتے ہوں، جو قلم چلاتے ہوں، ان کے لیے درندہ بنتا ہے. وہ آن واحد میں مکار بھی ہوتا ہے اور درندہ بھی ہوتا ہے. دو نقاب اس نے اپنے چہرے پر چڑھائے ہوتے ہیں. بعض اہل علم نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں کیسے یہ باتیں آئیں کہ کامیاب حکومت کے دو اصول مکاری اور درندگی، لومڑی اور بھیڑیے کی صفات یہ حکمرانوں میں یہ آ جائیں. دیکھا کہ تاریخ میں یہ نظریہ باقاعدہ رہا اور اس پر عمل ہوتا رہا. میکاولی نے در حقیقت تاریخ اسلام پڑھی تھی اور تاریخ اسلام سے اس نے یہ نظریہ لیا اور اس کی تعمیر نو کر کے اس کو آج کی زبان میں دی پرنس نامی کتاب میں اس کو شائع کیا اور اس کو بتایا، اور جو آج باقاعدہ سیاستدانوں کا سلیبس ہے، جو آج حکمرانوں کا سلیبس ہے. جب تاریخی حوالے سے اس کی جستجو کی گئی، دیکھا گیا کہ جو کچھ میکاولی نے لکھا ہے یہ سب وہی ہے جو معاویہ نے انجام دیا ہے. یہ دو صفات بدرجہ اتم اس کی حکومت میں تھی. لہذا بعضوں نے لکھا کہ کامیاب ترین حکومت صدر اسلام کے حکمرانوں میں سے یہی حکومت تھی جو امیر شام نے کی ہے، اور اس کی کامیابی کے راز انہی دو چیزوں میں تھے، ایک مکاری میں اور ایک درندگی میں. مکاری حد درجے کی اور درندگی حد درجے کی.
باپ کے طرز عمل، باپ کے افکار، باپ کے نظریات کو میکاولی نے تعمیر نو کی اس کی اور دنیا کو بتایا. لہذا آج حکمرانوں کا سلیبس بن گیا، آج حکمرانوں کا سیاسی نصاب تشکیل دیتی ہے یہ کتاب، جس کو پڑھ کر کامیاب حکومت کے اصول سیکھتے ہیں یہ لوگ. اور بیٹے کے نظریات، یزید کے افکار، اس کی تعمیر نو آج اس صدی کے اواخر میں ہوئی، یعنی گزشتہ صدی کے اواخر میں ہوئی. اور وہ نظریہ جو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک نسخہ نجات دہندہ اور نسخہ نجات بخش کے طور پر پوری دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے، لبرل ڈیموکریسی، لبرل جمہوریت، یہ در حقیقت بیٹے کے نظریات کی تعمیر نو ہے اور میکاولی ازم باپ کے نظریات کی تعمیر نو تھی جو آج دنیا کو بتایا جا رہا ہے. یہ دو تفکر تھے در حقیقت، ایک لبرلزم جس کو آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اباحہ گری، یزید جس مکتب کا قائل بھی تھا اور جسے اس نے اپنے اشعار میں اپنے افکار کو منتقل بھی کیا. اور دوسری طرف دین الہی، دین آسمانی، دین انبیاء، دین ائمہ، دین معصومین. ان دو تفکر کی نبرد اور رزم شاید کربلا میں یزید کو اتنی تشفی نہیں ہوئی جتنی وہ دربار میں آ کر لینا چاہتا تھا، اور دربار میں آ کر جو تأثر قائم کرنا چاہتا تھا شاید وہ تأثر کربلا میں قائم نہیں ہو رہا تھا. اس نے بلایا، تمام لوگوں کو اہتمام کر کے خصوصی دعوتوں پر اس کے لوگ آئے، اپنے افراد بھیجے، نمائندے بھیجے، جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس کا آنا یہاں ضروری ہے، اس کو طلب کیا. اور اپنے گمان میں وہ ایک باشکوہ ماحول اس نے بنایا، اپنے تفکر کو سمجھانے کے لیے کہ جیت میری ہے، اباحہ گری کی جیت ہے، یزیدیت کامیاب و کامران ہے. اور اسرائے کربلا کو رسیوں میں جکڑ کر، پابند رسن و سلاسل کر کے، اس ماحول میں اس طرح سے کھڑا کر کے یہ تأثر دینا مقصود تھا کہ یہ نمائندگان دین الہی ہیں، دین الہی کا دور دورہ تمام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا. دین الہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین حجاز پر اور عرب آبادی میں پہلی دفعہ ان کے کانوں سے یہ صدائے دین الہی ٹکرائی اور ایک مدت تک اس کی صدائے بازگشت رہی. اس اباحہ گری کے نتیجے میں یزید نے چاہا کہ وہ صدا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، لہذا اس کے باپ سے یہ جملات نقل کیے گئے ہیں کہ مدینے کا ایک شخص جو شام گیا یزید کے حکمران بننے سے کچھ عرصہ پہلے، یہ جب واپس آیا تو بہت پریشان تھا. اس شخص کے بیٹے نے یہ ماجرا نقل کیا، کہا کہ جب میرا باپ شام سے لوٹ کر مدینہ آیا تو بہت پریشان تھا. میں نے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے پہلے تو گریز کیا مجھے بتانے سے، چاہا کہ کسی طریقے سے ٹال دے مجھے، لیکن میرے اصرار پر باپ نے مجھے بتا دیا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے. کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں شام میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جس کے عزائم کسی کو بھی معلوم ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، جس کے عزائم کسی پر بھی کشف ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اس کا چین برباد ہو جائے گا، اس کی حالت شاید مجھ سے بھی بدتر ہو جائے. کہا میں شام میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے بہت کچھ کیا، بہت سارے مناظر میرے سامنے اس نے برملا بڑی محفلوں میں انجام دیے. جب میں نے اسے ٹوکا، جب میں نے اسے روکا کہ آپ ایک اہم منصب پر ہو اور آپ کا یہ رویہ اور آپ کا یہ طرز عمل یہ شاید اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں، تو اس نے مجھے یہ جواب دیا، یہ جملہ
سننے کا ہے. کہا کہ میں جب بھی اذان سنتا ہوں اور اس اذان میں وہ شہادت سنتا ہوں جس میں پیغمبر اکرم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی جاتی ہے، تو اس وقت میرا خون کھول اٹھتا ہے. اس وقت مجھے شرمساری ہوتی ہے، اس وقت مجھے ننگ محسوس ہوتی ہے. کس چیز سے ننگ محسوس ہوتی ہے؟ ننگ محسوس ہوتی ہے کہ میرے آباء و اجداد جو اتنے صاحب نام تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں. فلاں اور فلاں چند آدمیوں کے اور کے نام لیے کہ انہوں نے کتنی خدمات انجام دیں، لیکن ان کی خدمات کا کوئی تذکرے کرنے والا نہیں. لیکن 5 مرتبہ مجھے اس شخص کی نبوت اور رسالت کی شہادت اپنے پڑوس میں اور اپنے گھر میں اور اپنی مسجد میں سننا پڑتی ہے. اور جب بھی میں پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. مجھے اس وقت چین آئے گا، آرام آئے گا کہ جب میرے آبا کا نام روزانہ 5 مرتبہ لیا جائے اور یہ نام دنیا بھول جائے، یہ نام فراموش ہو جائے، یہ نام کسی زبان پر جاری نہ ہو. جب تک اذان میں یہ نام میں سنتا رہوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. یہ یزید کی حکومت سے بہت پہلے ایک شخص جب شام میں آیا، مدینے کا رہنے والا، شام میں یہ منظر دیکھ کر واپس جا کر اپنے بیٹے کو یہ حالات بتاتا ہے. کہا کہ مجھے اس شخص کے عزائم جب سے پتا چلے کہ وہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس وقت سے میرے دل کی حالت بدل گئی کہ یہ کیا کرے گا. اور وہی کچھ پھر 61 ہجری میں پیش آیا. وہی عزائم، وہی افکار اب وہ کھل کر سامنے آ گئے. عزائم ہمیشہ عزائم نہیں رہتے، ارادے ہمیشہ ارادے نہیں رہتے، نیتیں ہمیشہ نیتیں نہیں رہتی. اگر یہ ارادے پختہ ہو جائیں، اگر یہ عزائم اسی طرح بڑھتے رہیں، اگر ان نیتوں کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور ان نیتوں پر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، یہ نیتیں اعمال میں، اقدامات میں بدل جاتی ہیں. اور وہی عزائم جو چند سال پہلے عزائم تھے اب وہ کربلا میں اقدامات میں بدل گئے. اب وہ کوفہ و شام کے بازار اور دربار میں اقدامات میں بدل گئے. وہی جو کچھ اس نے سنا تھا آج وہ سب کچھ اس پر عمل ہو رہا ہے. لہذا یزید ان عزائم کے ساتھ اور ان افکار کے ساتھ اور ان نظریات کے ساتھ مقابلے میں آیا کہ اباہی گری اور بے بندوباری، لادینیت، ترویج خواہشات، ہوا و ہوس، وہی جس کا آج محترمانہ نام لبرلزم رکھا گیا، کہ جس میں جنسی آزادی انسان کا پہلا حق سمجھا گیا، جس میں سیکشول آزادی انسان کا پہلا حق سمجھا گیا کہ ہم جب تک بشر کو اپنے حقوق نہیں دلوا لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ بشر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی حقوق اس سے چھین لیے گئے ہیں، اور سب سے بنیادی حق اس کا یہ حق ہے، یہ اس سے چھین لیا گیا. یزید نے یہ حق خود حاصل کیا اپنے لیے. سب سے پہلا حق اس نے کہا یہ حق بنیادی یہ انسان کا ہے، جنسی آزادی کا حق انسان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے، یہ اسے حاصل ہونا چاہیے. لہذا سب سے پہلے اس نے یہ حق پائمال کیا، یہ حق حاصل کیا اور حد الہی کو پائمال کیا. حد الہی کو پائمال کیا. جب ایک اور فرد جو مدینہ میں رہ کر یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ایک دوسرے کی اس سے گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا. وہ آیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیوں قبول نہیں کرتے، کیوں یزید کو نہیں مان لیتے؟ اگر اس کے اندر 2-4 کمزوریاں ہیں، خوب یہ دوسروں کے اندر بھی موجود ہیں. اس نے جواب دیا، کہا کہ یزید وہ ہے جو اپنی ماں، بہن
اپنی محرم اور نامحرم میں تمیز نہیں رکھتا، اور اس تمیز کو مٹا چکا ہے، خود اپنی حد تک تمیز مٹا چکا ہے۔ جو شخص اپنی حد تک تمیز مٹا چکا ہو، اب مجھے چاہتا ہے یہ تفکر آگے پھیلے، یہ تفکر جب معاشرے میں عام ہو جائے، امت میں عام ہو جائے، یہ انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے حاصل ہوگا۔ بس لبرل نظریے میں انسان کا حق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں انسان سے اٹھا دی جائیں۔ وہ قومیں جن کے اندر یہ نعرے شروع ہوں، وہ قومیں جن کے اندر یہ نظریات عزائم کی صورت میں ظاہر ہوں، اگر وہ خاموش بیٹھی رہیں، اگر وہ کوفے کا منظر پیش کرتی رہیں، اگر وہ قومیں تماشائی بنی رہیں، اور اگر وہ اپنے ظاہری دینی رسومات کو پر اکتفا کرتی رہیں اور ان عزائم کی تہ تک نہ پہنچیں، تو ایک دن یہ ہوگا کہ یہ بنیادی حق انہیں اسلحے کی مدد سے دیا جائے گا کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کو لینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی امت چاہے کہ ہم نہیں لیتے، یہ حق اس کو بندوق کی نال پہ دیا جائے گا۔ عراق کے اندر یہی حق بنیادی انسان کا انسان کو دینے آئے، اس قوم نے اعتراض کیا کہ یہ حق ہمیں نہیں چاہیے، یہ آزادی ہمیں نہیں چاہیے۔ ابو غریب جیل میں ان کو عریان کر کے، ان کا لباس اتار کر، بندوق کی نال پر انہیں کہا گیا کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے، یہ تمہارا بنیادی حق ہے۔ عورت کو کہا مرد کے ساتھ، اور مرد کو عورت کے سامنے، اور سب کو سب کے سامنے وہ اعمال کروائے بندوق کی نال پر رکھ کر کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے، یہ لینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم میں انسانی آزادی ہے، انسانی آزادی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر نہیں لوگے ہم تمہیں زبردستی یہ حق دیں گے۔ یہ عزائم حقیقت بن کر اس طرح سے سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی زبان سے لبرلزم کے عزائم اگر ظاہر ہوتے ہیں، تو ایک دن وہی مناظر جو ابو غریب جیل کے پوری دنیا نے وہ تصاویر دیکھی، وہ تصاویر غلطی سے نشر نہیں ہو گئی، وہ تصاویر کسی رپورٹر یا کسی فوٹوگرافر کی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس نے چپکے سے جا کر وہ تصاویر لے لی، اتنے شدید سینسر میں کہ جہاں سے کوئی معمولی خبر بھی باہر نہیں نکل سکتی، وہاں سے ایک جیل کے اندر، وہ بھی کیمرے سمیت، وہ بھی ایک فوٹوگرافر، وہ بھی ایک ٹی وی چینل کا فوٹوگرافر، اور وہ بھی ان کے اپنے چینل کا فوٹوگرافر، وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں پر مووی بناتا ہے، وہ وہاں پر ان رقیق مناظر کی تصاویر لیتا ہے، اور پھر یہ تصاویر خود اسی ملک سے جا کر نشر ہوتی ہیں، اور اسی ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر جنگ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ نشر ہوا یہ تو معمولی ہے، جو نشر نہیں ہوا بعد میں آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یعنی یہ بتانا تھا کہ وہ جو ہم ابھی دوسرے ملکوں میں عزائم رکھتے ہیں وہ یہاں پر اقدامات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ لبرلزم، یہ ڈیموکریسی ہر ملک میں آئے گی، اور یہ تحفہ ہر ملک کو ہم نے دینا ہے۔ اگر یہ حق خود نہیں لیا تو ہم بندوق کی نال پر انہیں یہ حق دے دیں گے۔ یزید یہ حق بنیادی دینا چاہتا تھا، وہ بھی شمشیر کی نوک پر اور نیزے کی انی سے یہ حق دینا چاہتا تھا، اپنے سامنے یہ کام کرواتا تھا، اپنے سامنے یہ کام کرواتا تھا۔ یہی جنگ بعض جنہوں نے مغالطات کیے ہیں، بعض یزیدیت کے نام پر یزید کے دفاع اور یزید کے کردار کا دفاع یا اس کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں، بعض لبرلزم کے نام پر اس فکر کا دفاع کرتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا، جو یزید کا اور اس کے کردار کا دفاع کریں یہ وہی تفکر ہے اباہی گری، اور جو لبرلزم کے نام پر آ کر کہے کہ یہ در حقیقت حق بشریت ہے، وہ بھی بالواسطہ یزیدیت کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ در حقیقت یزیدیت کے حامی ہے، تفکر یزیدی ہے۔ یزید کے کردار کے دفاع کے طور پر ایک بڑا کارنامہ یزید کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں یزید نے شرکت کی، اور اس جنگ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس جنگ کے بارے میں فلاں نے یہ فرمایا، اور اس جنگ کے بارے میں یہ ہے کہا جاتا ہے ایک جنگ قسطنطنیہ کی جنگ میں وہاں پر اس نے شرکت کی، اور اس جنگ میں جو فتوحات ہوئی وہ اس کے نام گن کر، اور اس کو بھی اسلام کے سرداروں میں سے لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی جنگ کے اندر، قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر یزید کا کردار وہاں سے معلوم کریں، پڑھ کر دیکھیں، صرف چند سنی سنائی باتیں ممبر سے اس پر اکتفا نہ کریں، تھوڑا تاریخ کا مطالعہ بھی کر لیں۔ اسی جنگ کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس جنگ کے اندر جا کر سب سے پہلا اس نے یہ کام کیا کہ ایک معروف
خاتون عورت بدنام ترین اس علاقے کی جو اس رومی سرحد میں تھی، بدنام ترین خاتون اور عورت، اس کو اس نے لیا اور دن رات اس کے ساتھ بسر کرتا۔ آج بھی اس خاتون کے مد میں اور ثنا میں یزید کے شعر کتابوں میں درج ہیں، جو اس نے قسطنطنیہ جنگ کے اندر اس عورت کے لیے شعر لکھے تھے، غزلیں لکھی تھی۔ وہ شعر آج بھی موجود ہیں، بعض کتابوں میں موجود ہیں، عربی کتابوں میں۔ اور اس میں جب بہت مشکلات آ گئی، فوج میں ایک بیماری عجیب و غریب قسم کی اس میں پھیلی، یزید کے ہاتھ میں زمان تھی اس فوج کی، شام میں امیر شام نے یہ دستہ روانہ کیا، یہ لشکر روانہ کیا، اور اس فوج کی سالاری اس نے یزید کو دی۔ یزید اس عورت کو لے کر الگ اپنی رنگرلیوں میں مشغول ہے اور اس کے حق میں اور اس کی مد میں شعر لکھ رہا ہے۔ فوج اس بیماری سے مر رہی ہے۔ ہر روز آ کر اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم اس علاقے سے دور ہو جائیں کہ جہاں پر فوج بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر ایک شخص کے جواب میں وہ یہی لکھتا ہے اس عورت کا نام لے کر کہ جب تک یہ موجود ہے، اگر سب مر جاؤ تم اور فجیع ترین موت مر جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ جب تک یہ خاتون موجود ہے مجھے اس وقت تک کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے باپ کو شکایت کریں گے۔ کہا کہ میرے باپ کو شکایت کرو یا میرے دادا کو جا کر شکایت کرو یا کسی کو بھی جا کر شکایت کرو۔ وہ شعر کی زبان میں اس نے کہا کہ جب تک یہ موجود ہے، جب تک یہ آزادی مجھے یہاں پر حاصل ہے، میں نے سب کچھ فتح کر لیا ہے۔ کہا میں نے قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا، میں نے روم بھی فتح کر لیا۔ کیا ہے علامت فتح؟ کہا کہ علامت فتح یہ ہے کہ جب تک یہ عورت میری آغوش میں ہے سمجھو میں نے ساری دنیا فتح کر لی ہے۔ یہ اسی جنگ کا ماجرا ہے جس جنگ کا ہیرو اس کو قرار دے کر آج بعض کوشش کرتے ہیں یزیدیت کی تبلیغ کی اور یزیدیت کی ترویج کی۔ اسی جنگ میں اس کا ننگین کردار دیکھیں، اسی جنگ میں اس کے وہ اعمال جو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں صراحت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسان صراحت سے وہ اعمال نقل بھی نہیں کر سکتا تاریخ سے، جو کچھ اس نے وہاں پر انجام دیے اور جو کچھ یہ سر عام اور کھلے بندوں انجام دیتا تھا۔ اب حکومت میں آنے کے بعد لبرل انسان جب حکومت سے باہر ہو، شراب نوشی میں، جنسی آزادی میں اور نشے میں مست رہتا ہے، لیکن جب اقتدار میں آ جائے پھر اس آزادی کو اور اس لبرلزم کو اپنا ایک مکتب بنا لیتا ہے اور اپنا ایک مقصد بنا لیتا ہے، اپنا ایک ہدف بنا لیتا ہے۔ پھر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں میں بھی پھیلے، پھر یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ دوسرے بھی اس کو قبول کریں، اور وہ اپنی طاقت اور حکومتی وسائل کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے تفکر یہ در حقیقت ایک معاشرے کا تفکر بن جائے، یہ نظریہ در حقیقت معاشرتی نظریہ بن جائے، اس کے تحت لوگ زندگی بسر کریں۔ جب حکومت میں آیا اس نے ان اعمال کو، اسی اباحی گری کو، اس آزادی کو، کہ آزادی عرض کیا کہ غلط معنی ہے، اس کا آزادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ لیبرلزم کا معنی یہ آزادی ہے، یعنی خواہشات کی آزادی، خواہشات سے حدود کو اٹھا دینا، اس کو اس نے باقاعدہ نظریے کے طور پر پیش کیا۔ اب حکومتی وسائل کے ذریعے اس نظریے کی ترویج کی۔ سب سے پہلا ہدف کہا کہ مدینے کے والی کو خط لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو طلب کرو اور ان سے مطالبہ بیعت کرو، سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کرو۔ کیوں سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کریں؟ اور بھی تو بہت سارے لوگ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی اور جنہوں نے نہیں کی بیعت، لیکن اصرار کر کے کہا کہ سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کرو۔ اس لیے چنا اس نے سب سے پہلے سید الشہداء کو۔ البتہ باپ کی وصیت بھی تھی کہ ان چند افراد سے غافل نہ رہنا، خصوصاً حسین ابن علی سے غافل نہ رہنا، اور اس نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے مطالبہ بیعت سید الشہداء سے کروایا۔ اس لیے کروایا کہ سید الشہداء نمائندہ اور امام دین الہی ہے، حافظ مکتب الہی ہے،
ترجمان مکتب الہی ہیں، یعنی در حقیقت علامت ہے مکتب الہی اور دین الہی کی. صرف ایک شخص نہیں، صرف ایک فرد نہیں، بلکہ ایک مکتب ہے، ایک دین ہے، ایک مسلک ہے، دین آسمانی کا ایک پیکر ہے، ایک مجسمہ ہے. لہذا اس شخص کو لے کر، اس ذات کو لے کر اگر میں نے سر کٹوا دیا تو یہ صرف ایک فرد کا سر نہیں کٹے گا، بلکہ ایک نظریے اور ایک مکتب کا سر کٹے گا. در حقیقت ایک نظریے کا سر کٹ جائے گا، اور اس وقت میرے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی. لہذا یہ اقدام اس نے شروع کیا. جس طرح سے چاہتا تھا اس طرح نہیں ہو سکا، معاملہ کسی اور طرح سے ہو گیا. لیکن جس طرح سے نہیں چاہتا تھا اس طرح بھی جب ہوا، انجام دیکھ کر بڑا خوش ہوا. سید الشہداء کے اہل خاندان کو اور کنبے کو، بیویوں کو اور اسیروں کو دیکھ کر بہت خوشحال ہوا. اس کی خوشی یہ تھی کہ جو کچھ میں چاہتا تھا اگرچہ ویسے نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہوا بھی ہے یہ بھی میرے اس مقصد کی تکمیل ہے. اس کے لیے اس نے توجہ سے سنیے طلب کیا اسراء کو دربار میں. دربار پہلے سے اہتمام کیا، اس میں مختلف طبقات کو بلایا اور سب سے عرض کیا کہ اہم ترین طبقہ سیاستدان اس نے بلائے، قبائل کے سردار اس نے بلائے، لا تعلق لوگ اس نے بلائے، جو لا تعلق رہتے تھے اور نہیں کسی ماجرا میں شریک ہوتے تھے لیکن ایک حیثیت تھی ان کی، ان کو بلایا، دینداروں کو بلایا، خطباء کو بلایا، شاعروں کو بلایا، اور دوسرے دنیا سے غیر مسلم لوگوں سے بھی کچھ کو طلب کیا. اتنا ماحول اس نے فراہم کر کے پھر کہا کہ اسراء کو لے آئیں. اسراء کو لے کر آئیں، کیا تأثر دے. اس نے خود پہلے جو جملے خود اس نے کہے، خطیب کا رد عمل عرض کیا کہ حضرت نے بیان کیا، لیکن جو کچھ خود یزید نے کہا اس کا جواب حضرت سیدہ نے جواب دیا. اس نے شعر پڑھے کہ کہاں ہیں میرے اجداد، کہاں ہیں اشیاخ بدر، آ کر دیکھے لیت اشیاخی ببدر شہدو. توجہ کریں، یہ غور کریں، ان چیزوں کو بے اعتنائی نہ سمجھیں ان کی طرف. یزید کے اشعار، افکار یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت اس بازار میں، اس دربار میں کیا ہو رہا تھا، اور یہ افکار بتائیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے. میں ساری گفتگو آپ کو تاریخ سمجھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں آج آپ کا وقت لے کر آپ کو ماضی نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ میں ماضی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کا وقت سمجھا رہا ہوں. آج کی دنیا سمجھا رہا ہوں. ان جملوں پہ غور کریں، ان تقریروں پہ غور کریں، ان بیانات پہ غور کریں. ان مسائل کو سادہ نہ لیں، سرسری نہ لیں. کوفہ والے بہت سرسری لیتے تھے، ان شعروں کی طرف کوئی اعتنا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بہکا ہوا نشئی ہے، نشے میں آ کر یہ شعر اس نے کہہ دیا ہوگا. مدینہ والے اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، مکہ میں لوگ حج میں مشغول تھے، عمرہ میں مشغول تھے، اور یہ اشعار، یہ افکار، یہ جملے ان تک پہنچتے تھے، لیکن وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ شراب خار ہے، بہکا ہوا ہے، شراب پی کر ایسی باتیں کر رہا ہے. پرواہ نہیں کی. یہ پرواہ نہ کرنے کا، ان جملوں کی پرواہ نہ کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ آج آل نبی اس حالت میں اس بازار اور دربار میں کھڑے ہیں. یہ اس پرواہ نہ کرنے کا نتیجہ تھا، اور یہ ہر وہ امت کرواتی ہے جو پرواہ نہ کرے ان چیزوں کی. کہیں آل نبی اس طرح سے اسیر ہو کر اس مجلس میں جو کسی اتحاد سے بھی شان اہل بیت نہیں تھی، اس مجلس میں جا پہنچتے ہیں. اسی ایک مجلس میں سنیں یہ جملہ، اسی طرح کی ایک مجلس میں ثانیہ زہرا جب گئی تو ایک جملہ کہا آیا اس مجلس میں کوئی مسلمان ہے؟ خدا شاہد ہے یہ ایک جملہ انسان کا جگر پھاڑ دیتا ہے. بی بی نے ایک ہی جملہ کہا اس مجلس میں کوئی مسلمان ہے؟ بہت سارے تھے.
کوئی ہے مسلمان؟ اگر مسلمان ہے تو آج کہاں ہے؟ کیوں اس کا جگر پھٹ نہیں جاتا؟ کیوں زندہ ہے پھر وہ؟ کہاں گئی اس کی غیرت؟ کہاں گئی اس کی شرم؟ کہاں گئی اس کی حیا؟ کہاں گیا اس کا اسلام؟ کہاں گیا اس کا دین؟ وہی جملہ آج آیا ثانیہ زہرا نہیں کہتی ہوں گی کہ اس پوری بڑی دنیا میں کوئی مسلمان ہے؟ اس بڑی دنیا میں کوئی مسلمان ہے؟ یزید نے جو شعر پڑھے وہ یہ تھے: لیت اشیاخی ببدر شاہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل. اے کاش میرے قبیلے کے لوگ، کشتے شدگان بدر، میرے قبیلے کے وہ بڑے بزرگ، اشیاخ شیخ کی جمع ہے، شیخ یعنی بزرگ، قبیلے کے وہ بزرگ کہاں ہیں جو بدر میں مارے گئے؟ قریش کے وہ سردار بڑے جو امیر المومنین کے ہاتھوں مارے گئے، وہ کہاں ہیں؟ آ کر دیکھیں، وہ آ کر دیکھیں کہ آج کس طرح سے خزرج کے قبیلے کے لوگ اور خزرج کے تیر کس طرح سے آج چل رہے ہیں. فَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ. کہا کہ اگر وہ زندہ ہو کے آج آتے، اس دربار میں آتے، دیکھتے، یہ منظر دیکھتے، تو آ کر کیا کہتے؟ خوشی سے یہ کہتے فَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا. وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے. وہ کیا کہتے؟ وہ خوشی سے چیخ چیخ کر یہ کہتے مجھے آج اس دربار میں اگر آتے. کیا کہتے؟ کہ اے یزید. یہ ایک کلمہ ہے جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں تھوڑا اس جملے کو وضاحت کروں، اس لفظ کو. فارسی میں اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو ایک دعائیہ کلمہ فارسی میں سنا ہوگا، جو گئے ہوں گے زیارات میں یا فارسی ماحول سے یا فارسی زبان سے آشنا ہوں گے. ایک دعائیہ کلمہ ہے. فارسی زبان ذرا تکلفاتی زبان ہے اور آداب اس میں زیادہ ہیں، اردو سے بیشتر ہیں آداب اس میں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، مثلا بول رہے ہو، لکھ رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، تو وہ دعائیہ ایک کلمہ آپ کے لیے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دست شما درد نہ کند یا خستے نہ باشید. یعنی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں خدا آپ کو تھکائے نہ، اللہ تھکاوٹ نہ دے. یہ دعا ہے کرتے ہیں. جس طرح میں نے دیکھا کہ عام جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر کسی کو کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھیں، وہ دوسرا آدمی جب اس کے قریب سے گزرتا ہے کہ ایک دعائیہ کلمہ اس کے لیے ادا کر کے گزرتا ہے. کسی کو کہتا ہے کہ خیر ہو، کسی کو کہتا ہے برکت ہو. یہ ایسے کلمات ہیں نا، جملات سنے ہوں گے آپ نے گاؤں والوں سے، کھیتوں میں کام کرنے والے یہ کسان یہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ خیر ہو، برکت ہو. اسی طرح فارسی میں ایک جملہ ہے دست شما درد نہ کند. دست شما درد نہ کند یعنی بھلا ہو آپ کا، یعنی آپ کا ہاتھ درد نہ کرے. یعنی یہ ہاتھ جس سے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ بیمار اور مریض نہ ہو. یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. یہی عربی زبان میں بھی جاری ہے. یہ اگر کوئی آدمی کوئی بہت اچھا کام کرے، عرب دعائیہ کلمہ اس کو دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا ہاتھ شل نہ ہو، یہ تیرا ہاتھ فالج نہ ہو، اس کو یہ تیرا ہاتھ ٹوٹے نہیں، یہ تیرا ہاتھ سلامت رہے. یعنی اس کو اگر با محاورہ ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تیرا ہاتھ سلامت رہے، کہ تم نے بہت اچھا اس ہاتھ سے کام کیا. اب سنیں یہ شعر اس تفسیر کی روشنی میں. فَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا. کہ اگر میرے یہ کشتے شدگان بدر، وہ مشرکین جو جنگ بدر میں امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے، اگر وہ زندہ ہو کر آج دمشق کے اس دربار میں ہوتے تو خوشی سے چیخ اٹھتے، فریادیں کرتے اور پکارتے اور مجھے گلے لگاتے اور پکار کے یہ کہتے کہ اے یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے، تیرا ہاتھ شل نہ ہو. ثم قالوا یا یزید لا تشل. یعنی تیرا ہاتھ شل نہ ہو، تیرا ہاتھ سلامت رہے. قد قتلنا القوم من ساداتهم وَأَدَلْنَاهُمْ بِبَدْرٍ فَأْتَدَلْ. کہا کہ آج حساب برابر کر دیا. او اشیاخ بدر،
کشتے شدگان بدر آج آ کر دیکھ لو کہ میں نے حساب برابر کر دیا، انہوں نے ہمارے سردار مارے، میں نے ان کے سادات اور سردار مار دیے، انہوں نے کل کو ہمارے سردار مارے، میں نے آج ان کے سردار مار دیے۔ وَأَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَأْتَدَلْ، اور میں نے آج بدر کا حساب برابر کر دیا، اور کتنا اچھا برابر کر دیا۔ یہ وہ جملے ہیں، اسی وجہ سے بی بی نے کہا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے اس مجلس میں، اس محفل میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض چیزیں دیکھ کر، سن کر، بعض بیان پڑھ کر اور بعض تقریریں سن کر یہی احساس ہوتا ہے کہ آیا اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نہیں ہے کوئی مسلمان اس مجلس میں؟ یہ شعر سن کر جو برداشت کرتے تھے، آیا وہ مسلمان تھے؟ ہم کہہ سکتے ہیں وہ انسان تھے؟ ان کا دین الہی سے کوئی تعلق تھا؟ یہ شعر، یہ افکار، یہ شراب کا نشہ نہیں تھا، یہ صرف بہکاوے کی باتیں نہیں تھی، یہ ایک تفکر تھا، یہ ایک نظریہ تھا، یہ وہی اباہی گری تھی، یہ وہی لیبرلزم تھا جو ان شعروں کی زبان میں سامنے آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یزید چونکہ ایک بہت ہی چیرہ دست قادر الکلام شاعر تھا، وہ معمولی شاعر نہیں تھا، عرب کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے اس کا، یہ قدرت شعر اس میں فوق العادہ تھی، اور جتنے بھی اپنے افکار تھے وہ شعر کی زبان میں بیان کرتا تھا۔ لہذا اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے اس کی تقریریں اور خطبے یا اس کے بیانات، وہ بیانات بہت کم ہیں، اس نے جو کچھ کہا شعر میں کہا۔ اب سنیے اس کا نظریہ، وہ کیا کہتا ہے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہا بنی ہاشم نے فقط ڈونگ رچایا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ اترا ہے، اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل۔ آپ توجہ فرمائے وہ کہتا کیا ہے؟ کہا کہ میں خندف، اس کے بڑے ایک آبا میں سے ایک بڑے اب کا نام، ایک جد کا نام، کہا کہ میں قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں، اگر میں احمد اس پیغمبر کے جس کا نام احمد ہے، احمد کی اولاد سے جب تک میں انتقام نہ لے لوں، کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں جب تک میں ان سے انتقام نہ لے لوں۔ یہ وہ شعر تھے جو اس نے اسرا کو بلا کر اس کانفرنس میں اپنا جو سلطانی خطبہ کہیں، صدارتی خطبہ، وہ اس نے ان شعر کی زبان میں مجلس میں دیا اور آغاز کیا اس محفل کو اور مجلس کو۔ پھر اس کے بعد اس نے زمام کلام دوسروں کو دی کہ اب آپ آئیے سٹیج پر اور ڈائس پر آ کر اپنے اپنے اظہارات کریے۔ پہلے سب سے اس نے اپنے اظہارات کیے۔ تو یہ وہ جملے تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ مجلس کس لیے برگزار ہوئی، برقرار ہوئی، کس لیے منعقد ہوئی، اور یہ سارا سما کیوں باندھا گیا۔ یہاں پر آ کر دو چار سخت اور مسائل بیچ میں گزرتے ہیں کہ اب میں اشارہ کروں گا ان کی طرف بعد میں۔ بہت ہی تلخ واقعات یزید کے شعر پڑھنے کے بعد، بہت تلخ، بہت ہی وہ ایسے تلخ مسائل ہیں، ایسے ناگوار ہیں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا جو اس وقت پیش آئے، کہ بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ، تاکہ بخوبی آپ کو اس زمانے کا ماحول معلوم ہو جائے، اس دربار میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ نے یزید کو ٹوکا، جب کافی اظہارات یزید کر چکا اور دو چار آدمیوں نے اپنے اپنے اظہارات کیے، اور وہ ناگوار چند واقعات بھی اسی بازار دربار میں جب پیش آئے، اس کے بعد اس پوری محفل میں، مجلس میں، جس میں نام نہاد مسلمان بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے نام نہاد، دیکھیں وہ مسجد تھی، وہ مسجد دمشق میں یہ دربار لگا ہوا تھا، اس میں باقاعدہ امام جماعت موجود تھا، اس میں مؤذن موجود تھا، اس میں جماعت کا انتظام تھا، اور اس میں پابند نماز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پابند نماز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بی بی نے کہا کہ آیا اس مجلس میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں بولا، یعنی کوئی مسلمان تھا نہیں وہاں پر، نہ یہ کہ مسلمان تھا بولا نہیں، چونکہ اگر کوئی مسلمان ہو اور نہ بولے
یہ ممکن نہیں ہے. مسلمان ہو اور نہ بولے یہ ممکن نہیں ہے. یہ سکوت بتاتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں تھا. آخر بی بی کو خود دفاع کرنا پڑا، خود آگے بڑھی، دیکھا کہ یہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے. سب کچھ یہ حملے سارے یک طرفہ ہو رہے ہیں. یہ بی بی کے خطبے کے چند جملات آپ ملاحظہ فرمائیں تاکہ سید ساجدین کے خطبہ کو بخوبی سمجھ سکیں کہ دربار میں کیا سما بنا ہوا تھا. بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ سید ساجدین کو یہ خطبہ دینا پڑا اور اس لب و لہجے میں دینا پڑا. بی بی یہ بیان فرماتی ہیں: الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اظننت یا یزید، اے یزید تو یہ گمان کرتا ہے حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء کہ تو ہم پر زمین کے سارے راستے بند کر کے، تمام راستے بند کر کے اور تمام نکات ارض ہم پر تنگ کر کے اور ناامن بنا کر تو یہ گمان کرتا ہے. فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا، ہمیں اس طرح سے گلیوں میں پھرا رہا ہے کہ جس طرح سے غلاموں کو پھرایا جاتا ہے. تو کس فکر میں ہے؟ تو کیا تاثر دینا چاہتا ہے؟ شام کی گلیوں میں ہمیں رسیوں میں باندھ کر پھرانے کا تیرا مقصود کیا ہے؟ اگر تجھے جنگ لڑنی تھی تو ہمارے مردوں کو مار چکا، تو ان کی گردنیں کاٹ چکا، تو ان کی لاشوں کو پائمال کر چکا ہے. اب کون ہے اس کاروان کو دیکھ، اس میں کون ہے؟ یہ تو ہمیں رسیوں میں باندھ کر ان گلیوں میں پھراتا ہے، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر میں، کبھی ایک دیار میں کبھی دوسرے دیار میں، کبھی ایک بازار کبھی دوسرے بازار میں. تیرا مقصود کیا ہے؟ آیا تو یہ تاثر دینا چاہتا ہے ہمیں رسیوں میں باندھ کر غلاموں کی طرح ان گلیوں میں پھیلا کر تو یہ تاثر دینا چاہتا ہے؟ ان بنا اللہ حوانا، کہ خدا نے ہمیں نیچا دکھا دیا، کمزور کر دیا. وبکا علیہ کرامہ، اپنی کرامت دکھانا چاہتا ہے. تو اپنا شرف دکھانا چاہتا ہے اس کام سے. تو یہ سمجھتا ہے اس طرح سے ہمیں گلیوں میں پھرا کر، اس طرح ہمیں بازاروں اور درباروں میں لا کر ہمیں گٹیا ثابت کرے اور خود کو برتر ثابت کرنا چاہتا ہے. تو وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظَمَ خَطَرِكَ عِنْدَهُ فَشَمِخْتَ بِأَنْفِكَ وَنَظَرْتَ فِي أَطْفِكَ جَزُولَانَ مَسْرُورًا. اے یزید، یہ سب کچھ کر کے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم پر تو نے غلبہ پا لیا، تجھے شکوہ حاصل ہو گیا، تو اس تکبر و غرور میں مبتلا ہو کر خرم و شاداب اور ہنستا ہوا لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوا پھرے تاکہ لوگوں کو یہ تأثر دے. وَحِينَ صَفَى لَكَ مُلْكَنَا وَسُلْطَانُنَا، تو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ہم سے چھین لیا تو نے اور اپنی سلطنت و ملک کو، اپنا دبدبہ لوگوں پر ثابت کرنا چاہتا ہے. یعنی تو در حقیقت خود اس طرح اس مجمع میں بیٹھ کر اور ہمیں یہاں کھڑا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس تفکر اور نظریے کا تو حامی ہے وہ جیت گیا، برتر ہو گیا، اس کو کرامت و شرف مل گیا، اور جس نظریے کے ہم پاسبان ہیں وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا. اگر تو یہ چاہتا ہے فَمَحْلًا مَحْلًا. اے یزید، یہ کس کا خطبہ ہے؟ کس عالم میں ہے؟ یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے، یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے جو مدینے میں جب گئی روضہ رسول پر جا کر اپنی جد سے یہ کہتی ہے: یا جدنا، اگر میرے لیے مقدور ہوتا، ممکن ہوتا، میں اپنی پشت دکھاتی، دیکھ لیتے، کوڑوں سے سیاہ ہو چکی ہے، تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے. یہ اس خاتون کے جملے ہیں کہ جس کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، جس کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، جو کبھی ایک خاتون کی پیچھے پناہ لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ تاکہ نامحرموں کی نگاہیں نہ پڑیں.
کبھی دوسری خاتون کے پیچھے جا کر کھڑی ہوتی ہے کہ نامحرموں کی نگاہیں نہ پڑیں. یہ وہ بی بی ہے جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، پس گردن بندھے ہوئے ہیں. یزید نے جب نام لیا جناب سیدہ کا، اس بڑی مجمع میں جب نام لیا، جناب سید ساجدین سے وہ برداشت نہیں ہوا. یزید نے سب کچھ کیا، یہ عالم خطبے دینے کا نہیں ہوتا. یعنی ہماری ثقافت میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے ماحول میں اگر ایک مرد بھی اس عالم میں ہو تو اس عالم میں وہ خطبے نہیں دیتا. چہ جائے کہ ایک بی بی، ایک پاک دامن، ایک عصمت صغرا، ایک عصمت صغرا اٹھ کر یہ خطبے دے. اس دربار میں صرف یہی نہیں تھا، بلکہ وہ بی بی جس کا وہ عزیز بھائی کا سر اسی نو کے سنا پہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. جس کے سارے عزیز کربلا میں اس کی آنکھوں کے سامنے تہ تیغ کر دیے گئے. کس طرح سے خطبہ دے رہی ہے. سیرت حضرت زینب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یزید کے دربار سے ناگوار مجلس کوئی اور مجلس نہیں تھی. شاید اگر بی بی سے پوچھیں، بی بی سید ساجدین سے تو پوچھا نا لوگوں نے کہ مولا کہاں پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئی؟ مولا نے تو فرما دیا شام. اگر بی بی سے بھی پوچھیں تو بی بی بھی یہی کہیں گی سب سے زیادہ مشکل مجھے شام میں پیش آئی. اس مجلس سے زیادہ ناگوار مجلس کوئی نہیں تھی. اس مجلس میں کھڑے ہو کر جب وقت آ جاتا ہے، ظالم ترین ستمکار ترین حکمران کو جب للکارنے کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اسی دکھیا جگر کے ساتھ، اسی دکھیا دل کے ساتھ، اسی برہنہ بالوں کے ساتھ، سر کے ساتھ، اسی بندھے ہوئے رسیوں والے ہاتھوں کے ساتھ اور کوڑوں اور تازیانوں سے سیاہ پشت کے ساتھ بی بی آ کر اس سلطان کو خبردار کرتی ہیں، للکارتی ہیں، اے یزید تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھے برتری مل گئی اور تو نے گویا ہمیں یہ ثابت کیا لوگوں کے سامنے گلیوں میں پھرا کے کہ ہمیں گٹیا کر دیا تو نے. کیا کہتی ہیں بی بی؟ فَمَحْلًا مَحْلًا، یزید اتنا تیز نہ جا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے جا. تو اتنا تیز نہ جا، تو اتنا غرور میں مست نہ ہو جا، اتنا مست نہ ہو جا. یعنی بی بی کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ بی بی یہ فرما رہی تھی کہ یزید ابھی تو نے صرف حسین کی نبرد دیکھی ہے، ابھی زینب کی نبرد بھی دیکھ. ابھی تو فاطمہ زہرا کا سارا اثاثہ سامنے نہیں آیا. ابھی تک تو میں بھیا کے یتیموں کو سنبھالتی رہی ہوں. لیکن تو جس گستاخی پہ جا پہنچا ہے، تو جہاں تک جا پہنچا ہے، تو پھر سن لے، اگرچہ یہ کٹے ہوئے سر میرے سامنے ہیں، یہ یتیم میری نگاہوں میں ہیں، یہ سب کچھ میرے نظروں کے سامنے ہے، لیکن اب تو جس چیز کو پائمال کر رہا ہے، اب میں خاموش نہیں رہ سکتی. تو نے حملہ کر دیا اس دین پر جس کے لیے میرے بھیا نے قربانیاں دی تھی. تو نے یہ کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. تو یہ سمجھتا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں اترا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو بلاتا ہے اپنے کشتے شدگان بدر کو، فمحلا محلا، تو ذرا صبر کر، تو ذرا ٹھہر جا، اب میں تجھے بتاتی ہوں. ایک بزرگ ابھی مجلس سے پہلے ایک سوال کر رہے تھے، کہا کہ آپ نے کل کی مجلس میں کہا کہ ان مجالس میں ضرور جایا کرو اور یہ نہ دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے. کہہ رہے تھے بعضوں نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے
کہ بعض تو بہت ہی ناگوار لوگ ہوتے ہیں اور باتیں بڑی غلط کرتے ہیں ممبروں پر، تو ایسی مجالس میں جانا تو جائز ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح وہاں جائیں؟ آپ نے کیوں کہا کہ ہر مجلس میں جایا کرو؟ تو میں یہی جواب دوں گا کہ آیا آج کوئی ایسی مجلس برپا ہوتی ہے جو دربار شام والا ماحول ہو، جس اتنی ناگوار تو کوئی نہیں ہوتی نا، ایسا خطیب تو کوئی نہیں آتا نا، ایسا شاعر تو کوئی نہیں آتا، ایسا ادیب تو آج کوئی نہیں آتا۔ وہ ادیب جو ایسے شعر پڑھ رہا ہے جو عمر سعد کے تیروں سے زیادہ زخم کر رہے ہیں۔ عمر سعد کے تیروں نے حسین ابن علی کا سینہ چھلنی کیا، یزید کے شعروں نے زینب کا جگر چھلنی کر دیا، جناب سیدہ کا جگر چھلنی کر دیا۔ یعنی اتنا تو درد تھا یزید کے شعروں میں کہ جناب سیدہ کو سارے درد بھول گئے، اور اس وقت یزید کو خطاب کر کے کہا، اے قدرت کے نشے میں مست حکمران، محلن محلہ، ذرا رک جا، ذرا ٹھہر جا، تیری مستی میں اتارتی ہوں۔ یہ سیرت ہمیں یہ درس نہیں دیتی کہ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں۔ اگر ان مجلسوں میں سیرت زینبی زندہ نہیں ہوئی تو ان مجلسوں میں بہت ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے خطیب آ جائیں گے جو اس مجلس میں وہ خطیب تھے، جو مخلوق کی خوشنودی کے لیے خدا کو ناراض کرتے رہیں گے۔ کون ان خطیبوں کو بھی سمجھائے گا، اور کون ان شاعروں کو سمجھائے گا؟ کون ان کو کہے گا محلن محلہ؟ کون ان کو سمجھائے گا جا کر؟ اگر ان مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا مومنین نے، انہی لوگوں نے جن کو سیدہ اس مجلس میں تلاش کر رہی تھی کہ اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں بعض کہ جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں، جناب سیدہ ہر مجلس میں نگاہ ضرور رکھتی ہیں، ہر مجلس پہ نظر ہے، ہر مومن پہ نظر ہے، ہمارے سارے اعمال پہ ان کی نظر ہے، ہماری خلوت پہ ان کی نظر ہے، ہماری جلوت پہ ان کی نظر ہے، ہر جگہ ان کی نظر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جناب سیدہ اس لیے ہم پہ نظر نہیں رکھے ہوئے کہ کون فقط ان کا نام لیتا ہے، بلکہ جناب سیدہ اس چیز پہ نظر رکھتی ہیں کہ آیا ان مجالس میں کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں، ان میں کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو وہ اٹھ کر بولے، اگر خطیب غلط بول رہا ہے تو سنت سید ساجدین پر عمل کر کے کہے، اے خطیب، اے خطیب۔ سید ساجدین نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اس خطیب کی باتیں سنی نہیں جاتی، میں جا رہا ہوں۔ کہا، اے خطیب، تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر رہا ہے، اور اگر کوئی حکمران بدزبانی کرتا ہے دین کے خلاف، تعلیمات دین کا مذاق اڑاتا ہے، تضحیق کرتا ہے، توہین کرتا ہے، شعائر دین کی توہین کرتا ہے، قدرت کے نشے میں مست ہے، اباہی گری کو ترویج کرنا چاہتا ہے، اور نظام ظلم و ستم کو آ کر پھیلانا چاہتا ہے، اس مجلس میں اگر کوئی مسلمان نہیں، اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں جو اٹھ کر اس کو ٹوکے کہ اے جابر، اے ظالم سلطان، محلن محلہ، ذرا رک کے بات کرنا، ذرا ٹھہر کے بات کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اسوہ زینبی بھی موجود ہے، ایک اسوہ زینبی بھی موجود ہے۔ آپ کے چھوڑ جانے سے، آپ کے ترک مجلس سے کبھی کسی چیز کی اصلاح نہیں ہوگی، آپ کے میدان میں آنے سے کسی چیز کی اصلاح ہوگی، ماحول بدلنے سے کسی چیز میں اصلاح ہوگی۔ حوصلہ شکنی ان لوگوں کی جو اس منبر دین پر، رسول پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ اظہارات کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی غیر ذمہ داروں سے نہیں ہوگی، ان غیر ذمہ دار مجمع سے نہیں ہوگی کہ جہاں پر ایک غیر ذمہ دارانہ اظہار خطیب کی طرف سے ہو اور 10 غیر ذمہ دارانہ وہ مجمع کی طرف سے ہو، بلکہ ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ خطیب کے منہ سے نکلے، 10 اعتراض مجمع سے اٹھیں کہ ایھا الخطیب، یہ منبر عزائے حسین ہے،
یہ ممبر سیرت حضرت سیدہ ہے. اس ممبر پہ ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ہر جملے کا اس پر اظہار کی اجازت نہیں ہے. سیرت زینبی کہا گئی. یہ مجلسیں خطیبوں کی نہیں ہوتی. ہم نے نام بھی یہ رکھ لیے، یا بانیوں کے نام سے مجلسیں مشہور ہو گئیں یا خطیبوں کے نام سے مجلس مشہور ہو گئی. یہ الف کی مجلس میں جانا ہے، وہ الف یا بانی مجلس ہے یا خطیب مجلس ہے. نہ، یہ مجلسیں ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہیں، خواہ وہ بانی بنتے ہو یا خطیب بنتے ہو. کبھی بھی نہ کہو کہ فلاں کی مجلس اور فلاں کی مجلس. اگر آپ نے ان ناموں سے مجالس کو منسوب کر دیا تو ذکر سید الشہداء مٹ جائے گا اور یہ ممبر فقط خطیبوں کی جولانیوں کا مقام بن جائے گا، خطیبوں کی جولانگاہ بن جائے گی. ان مجالس کا نام تو پہلے اصلاح کر لو. یہ بانیوں کی مجلس نہیں، یہ الف بے کی مجلس نہیں، یہ زید و عمر کی مجلس نہیں، یہ ایکس وائی زیڈ کی مجلس نہیں، بلکہ یہ مجلس عزائے حسین ہے. یہ مجلس عزائے حسین ہے. اس مجلس کو حسین علیہ السلام سے ہی منسوب ہونا چاہیے. مجلس سید الشہداء میں جا رہے ہیں. اگر حقیقت میں اتنی بڑی مجلس میں کسی کے اندر اتنی سی جرت ہو کہ وہ ایک کو اٹھ کر کہہ دے ایک حکمران کو محلن محلہ. کوئی ہے جو کہے کہ میں نہیں بول سکا اس لیے کہ مجبور تھا. بعض کہتے ہیں نا ہم مجبور تھے. حضرت سیدہ سے زیادہ کوئی مجبور ہے؟ اس بی بی سے زیادہ کوئی مجبور ہے؟ مجبوریوں کو بہانہ قرار دینے والے وہ آئیں، ایک مجبور بی بی کی سیرت دیکھیں کیا ہے. مجبوریاں کبھی بھی دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. مجبوریوں کے سائے میں پناہ لینے والے، مجبوریوں کی آڑ میں اپنی ذمہ داریوں کو ترک کرنے والے وہ آئیں، ایک مجبور بی بی کا خطبہ سنیں. ثانیہ زہرا سے زیادہ مجبوری کسی اور کی نہیں تھی، کسی اور کی نہیں تھی. کس طرح یہ مجبور بی بی خطبہ دے رہی ہے. فَمَحْلًا مَحْلًا أَنَّسِيتَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اے یزید تو بھول گیا، تو دین الہی کا قانون بھول گیا، تو قول خدا بھول گیا، تو قرآن بھول گیا، تو اتنا مست ہوا قدرت کے نشے میں تو سب کچھ بھول گیا. یہ جملہ حضرت سیدہ کا صرف یزید ابن معاویہ کو مخاطب نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے یزید کو مخاطب ہے. ہر زمانے کے یزید کو کہہ رہی ہیں کہ اے یزید تو کسی کا بھی بیٹا ہو، اگر تیرا تفکر یزیدی ہے، اگر تیرا نظریہ یزیدی ہے، اگر وہ دین الہی کی جڑ مٹانا چاہتا ہے، اگر وہ لبرلزم کو لے کر اگر دین خدا کو پائمال کرنا چاہتا ہے، تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ محلن محلہ، خدا کے قانون کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا قانون ہمیشہ زندہ ہے. کون سا قانون؟ کون سا قانون؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ لوگ جنہوں نے رائے خدا کو چھوڑ دیا، یہ لوگ جنہوں نے یزیدیت کو اور اباہی گری کو اور لبرلزم کو اپنا شعار بنا لیا، جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لیا، جنہوں نے کفار کو اپنا ولی بنا لیا، سرپرست بنا لیا، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے قول خدا انما نملی لہم خیر لانفسہم. وہ گمان نہ کریں کہ یہ اقتدار کی چند سالہ مہلت یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ ان کے لیے ایک فرصت ہے، یہ ان کے لیے ایک خیر آئی. نہ، یہ ہرگز خیر نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. یہ کبھی ان کے لیے عزت نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں، بلکہ یہ آیتیں پڑھنے کا وقت ہے کہ جو کفر کی راہ جنہوں نے اختیار کر لی وہ یہ گمان نہ کرے کہ خدا نے ان کو عزت بخشی ہے، بلکہ ان کو مہلت دی ہے. کس بات کی مہلت دی ہے؟ انما نملی لہم لیزدادوا اسما. ہم نے ان کو اور گناہ کرنے کی مہلت دی ہے، ہم نے ان کو اور فساد کرنے کی مہلت دی ہے، تاکہ فساد میں اتنے رچ بس جائیں کہ عذاب خدا ان پر نازل ہو جائے. قانون خدا کو بھولنا مت. قدرت کے نشے میں آ کر قانون الہی کو بھولنا مت. یزید، یہ وہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے
حسین کا سر قلم کر کے، سید الشہداء کا سر قلم کر کے، نواسہ رسول کو شہید کر کے، آل رسول کو اسیر کر کے یہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ نہ کہے کہ خدا نے مجھے عزت دے دی اور تمہیں ذلت دے دی، یہ عزت اور ذلت کی آیتوں کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ان آیتوں کا وقت ہے کہ خدا نے ان مست حکمرانوں کو مہلت دی ہے، ان مست حکمرانوں کو مہلت دی ہے، اور یہ مہلت ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اتنا گناہ کر لو، اتنا فساد کر لو، اتنا ستم کر لو، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ پھر تمہاری نجات کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ یہ ایک بی بی کا خطبہ ہے، یہ ایک خاتون کا خطبہ ہے جو اس بڑی مجلس میں نگاہ کر کے فرماتی ہیں اس میں کوئی مسلمان ہے؟ تو پوری دنیا اسلام سے آج پوچھ رہی ہے اس میں کوئی مسلمان ہے؟ آج اس کا وہ مظلوم مرکز دمشق کی سرزمین پر پکار پکار کے لوگوں کو یہی کہتا ہے، اے لوگوں، آج اس پوری بڑی دنیا میں کوئی مسلمان ہے؟ وہ مرکز یہی پیغام دیتا ہے۔ اس مرکز میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، اس مرکز میں جاتے ہیں نظر و منت اور حاجات طلب کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی اس بی بی سے یہ بھی پوچھ لو کہ اے بی بی، اسی دمشق کے اندر آپ نے جو فرمایا تھا، اے بی بی ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں؟ اے بی بی ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت تو آپ کی آواز پہ کان دھرنے والا کوئی نہیں تھا، آج میں کوسوں دور سفر کر کے اس مرکز میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اے بی بی وہ خطبے جو شام و کوفہ میں دیے، جو ان تماشائیوں کے سامنے دیے، آج میں آیا ہوں ان خطبوں کو سننے کے لیے۔ اے بی بی وہ مسلمان جو آپ ڈھونڈ رہی تھیں، ان بڑی مجالس میں جو اس وقت نہیں ملا آپ کو، وہ مسلمان آج پیدا ہو چکے ہیں۔ اے بی بی ان مسلمانوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ مسلمان کیوں ڈھونڈ رہی تھی آپ؟ ان مسلمانوں سے کیا مطالبہ تھا آپ کا؟ آخر کیا چاہتی تھیں؟ تو بی بی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ایک مسلمان چاہیے جو میرے ہاتھ کی زنجیریں کھول دے۔ بی بی یہ نہیں کہیں گی ہرگز مجھے ایک مسلمان چاہیے کہ جو آ کر مجھے چادر سر پہ اڑا دے۔ نہ، بی بی کے یہ سوال ہرگز نہیں تھے، بلکہ بی بی اس لیے یہ مسلمان مانگ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ہے جو اس وقت اس افکار یزید کا منہ توڑ جواب دے دے، جو اس ملعون کی زبان بند کر دے، جو اس کی من گڑت منطق کو غلط ثابت کر دے۔ جب دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھتا، اسی برہنہ سر کے ساتھ خود بولنا شروع کر دیا، اسی برہنہ سر کے ساتھ خود بولنا شروع کر دیا۔ امن العدل یا ابن الطلقاء، بی بی کے ایک ایک جملے سنیں اس میں۔ کہا کہ اے ابناء طلقاء، اے یزید، اے طلقاء کے بیٹے، پوری تاریخ، چونکہ اس نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ یا لیتا اشیاقی، اے کاش میرے وہ بزرگ بدر والے آتے۔ بی بی نے کیا کہا؟ اے ابن الطلقاء، یزید کو خطاب کر کے کیا۔ کس کو خطاب کر رہی ہے یہ بی بی؟ رسیوں میں بندھی ہوئی ایک خاتون، ایک مقتدر حکمران کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک خاتون، ایک پاک دامن بی بی، عصمت صغرا، جس کا جسم، جس کا وجود کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ آج اس نامحرموں کی بڑی مجلس میں آ کر اس حکمران کو کہہ رہی ہے اے ابن الطلقاء۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی تو جو اپنے اجداد بدر کو یاد کرتا ہے، تجھے معلوم ہے تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ تو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تجھے یاد ہے کہ جب تیرے اشیاخ، تیرے یہی بڑے، جب فتح مکہ کے موقع پر میری جد کے سامنے جب آئے، ذلت کے ساتھ آئے، دیکھ ہمارا شرف، دیکھ ہماری بزرگی، دیکھ ہماری کرامت، دیکھ کہ تم پست ترین لوگ تھے، تم ذلیل ترین لوگ تھے، تم نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا تھا، تم نے ان عظیم لوگوں کو شہید کیا تھا،
تم نے رسول اللہ کو اپنے وطن سے، اپنی پیدائش کے محل سے نکالا تھا، تم نے رسول اللہ پہ وہ ستم ڈھائے، لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، تیرے یہی ذلیل آبا جب سامنے آئے تو یہ کرامت میری جد کی تھی کہ لوگوں کا دل انتقام سے جوش کھا رہا تھا، خون جوش کھا رہا تھا، اور لوگ چاہتے تھے کہ تمہاری تکہ بھوٹی کر دیں، لیکن میری جد کی کرامت نے تم کو نجات دی۔ اور اس دن جب لوگ شمشیریں تمہارے سروں پہ لہرا رہے تھے، انصار و مہاجرین تمہیں ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت میری جد نے کہا کہ یہ سب کے سب طلقاء ہیں، یہ سب کے سب آزاد ہیں، یعنی ان کے جرائم کو ہم نے معاف کر دیا، ان کے کوئی بھی متعرض نہ ہو، سفیان اور آل سفیان کے کوئی متعرض نہ ہو۔ ایک تو دیکھ، ایک وہ میری جد تھی اور ایک وہ تیرے آبا ہے، تو اپنے آبا کو بلاتا ہے کہ آ کر تماشا دیکھیں، تو وہ ہے کہ اگر تجھے میری جد نجات نہ دے دیتی، اگر فتح مکہ میں آ کر اگر تیری نجات کا وہاں پر پروانہ نہ دے دیتی تو تیری نسل آج موجود نہ ہوتی، تو موجود نہ ہوتا، تیرا باپ موجود نہ ہوتا، سب کے سب مکہ میں تہ تیغ ہو چکے ہوتے۔ ہم نے تجھے نجات دی ہے اے ابن الطلقاء، تو آیا کہاں سے ہے؟ تو پیدا کہاں سے ہوا؟ تجھے معلوم ہے تو کون ہے؟ تجھے معلوم ہے تیرا وجود کہاں سے آیا؟ یہ فتح مکہ میں ہماری باپ کی کرامت کا نتیجہ تھا کہ تمہارے جرائم کو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا۔ کس لیے وہ میٹنگ بلائی گئی تھی؟ کس لیے وہ کانفرنس طلب کی گئی تھی؟ یہاں یزید کو لینے کے دینے پڑ گئے، یہاں یزید کو لینے کے دینے پڑ گئے، چاہتا کچھ تھا، ہوا کچھ اور۔ یہ وہ بی بی تھی جس کے خطبوں کو سن کر لوگ کہتے تھے کہ آواز نسوانی ہے لیکن لہجہ علی کا ہے۔ یہ وہ بی بی تھی، اس طرح سے علی کی بیٹی ہی خطبے دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ خطبہ مفصل ہے، کسی اور فرصت میں اس کی تفسیر کروں گا، عرض کروں گا۔ یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے، اس میں بی بی نے کیا لبرلزم کے بعد، لبرلزم کے مقابلے میں کیسے قیام کیا، یزیدیت کے مقابلے میں کیسے قیام کیا، افکار یزید کو کیسے اس کے سامنے باطل کیا۔ یزید نے یہ ماحول بنایا تھا۔ حضرت کے خطبہ کے بعد بی بی خطبہ دے رہی تھی، جب بہت ایک مقام پر پہنچی کہ جہاں پر خود سید ساجدین آگے بڑھے اور آ کر حضرت کو روکا، پھر کہا کافی ہے۔ اس کے بعد چند واقعات اور دربار یزید میں پیش آئے کہ وہ بھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ ان واقعات کے بعد یزید نے اشارہ کیا اس مقرر کو، خطیب کو، اس عالم کو جس کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، درباری عالم، کہ اس کانفرنس میں اس نے اپنی باری پہ تقریر کرنی ہے۔ اب ذرا ذہن قریب ہو گئے ہیں اس ماحول کے۔ اب اس کو کہا کہ تم اٹھو، کیونکہ یزید نے جو کچھ کہا تھا، جو تاثر قائم کیا تھا، وہ بی بی کے خطبے سے باطل ہو گیا، سب پہ پانی پھر گیا۔ اس کو نئے سرے سے پھر ماحول بنانے کو کہا گیا۔ یہ خطیب اٹھا، اس خطیب نے اٹھ کر جو اظہارات کیے وہ یہ تھے، یعنی کل میں نے جیسے عرض کیا کہ حمد و ثنا پروردگار کی اس نے کی، کہ خدا، اس خدا کی حمد ہے جس نے یزید کو عزت دی اور جس نے اشارہ کیا اسرا کی طرف، معاذ اللہ یہ جملے اس لعین کے ہیں، اس درباری ملا، اس درباری عالم کے ہیں، اس درباری خطیب کے ہیں، یزیدی خطیب کے، کہا کہ حمد اس خدا کی ہے جس نے یزید کو عزت دی اور تمہیں ذلت دی۔ یہ عزت و ذلت کی آیتیں یزیدیت سے پڑھتے آ رہے ہیں لوگ،
درباری علماء یزیدوں کے لیے پڑھتے آ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہو کہ چند روزہ اقتدار عزت ہے اللہ کی طرف سے تمہیں، اور یہ چند روزہ اقتدار خدا نے عزت دے دی ہے تمہیں. جب یہ خطیب، اور اس نے بہت گستاخی کی، توہین شروع کی، اس نے امیر المومنین کی توہین شروع کی، اس نے ناروا جملے کہے. درباری ملا پہ لعنت. سید الشہداء کی توہین کی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی توہین کی، اس نے ناروا جملے کہے. اس نے عرض کیا کہ بہت ساری باتیں اس مجمع میں پیش آئیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی، اس قدر ناروا اور تلخ. یہاں پر حضرت سید ساجدین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس کے بیچ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس درباری ملا کو وہیں پہ ٹوک دیا. اگرچہ وہ کانفرنس کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ مجلس کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کتنے ہی جبار اور ستمکار بیٹھے ہوئے ہوں، سید ساجدین سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے. ہم کبھی بھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے جس میں ہمارے گلے میں توق پڑا ہوا ہو، جس میں ہمارے ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہو، جس میں ہماری پشت پہ تازیانے برس رہے ہوں. ایسی آج تک کسی مجلس میں ہم نہیں گئے. اس حالت میں کھڑے ہو کر سید ساجدین نے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا، ویلک ایھا الخاطب، ویلک ایھا الخاطب، تو ہلاک ہو جائے، مردہ باد تو، اے خطیب مردہ باد تو. کیا کہہ دیا؟ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خدا کی ناراضگی خرید لی ہے. فتبوأ مقعدک من النار، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. ان جہنمی خطیبوں کے مقابلے میں کیا کیا جائے؟ جہنمی خطیبوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے جانا یہ جہنمی خطیبوں کا جواب نہیں ہے. جنہوں نے اپنا مقام جہنم میں بنا لیا، ان درباریوں کی تقریروں سے اٹھ کر چلے جانا یہ ان کا جواب نہیں ہے، یہ ان کا جواب نہیں ہے. اگر تنہا بھی ہو، سید ساجدین اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یزید مجھے معلوم ہے تو مجھے شہید کروا دے گا، میں حاضر ہوں. کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو ہمارے لیے افتخار ہے، موت تو ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے شہادت سعادت ہے، ہم تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو ہمارے گلے میں توق ڈال سکتا ہے لیکن ہماری زبان پہ تالے نہیں ڈال سکتا. یہ سیرت سید ساجدین ہے کہ گلوں میں توق تو ڈال لو لیکن زبانوں پہ تالے نہیں ڈالنا، کبھی بھی نہیں ڈالنا. یہ رائے حل نہیں ہے ان مجالس کا. یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد، اے یزید جب تو نے اس درباری عالم کو اتنا موقع دیا، اس نے جو کچھ کہنا چاہا کہہ دیا، تو نے جو کچھ کہنا چاہا کہہ دیا، تم نے اپنا پیغام منتقل کر دیا، اب ذرا مجھے بھی اجازت دے میں ان لکڑیوں پر چڑھوں. یہ نہیں کہا اس ممبر پر چڑھوں. جس ممبر پہ آ کر درباری ملا بیٹھ کر تقریر کر جائے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں، ممبر نہیں ہوتا. جس دین پر آ کر، جس ممبر پر آ کر دین خدا کو مسخ کیا جائے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ ممبر نہیں ہوتا. جس ممبر پر آ کر مقصد حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ ممبر نہیں ہوتا. جو زمانے کے یزیدوں کی مدح و ثنا میں جو خطیب آ کر جن ممبروں پر بیٹھے، سید ساجدین کی زبان پہ وہ ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے. کہا مجھے بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پہ بیٹھنے دے، تو نے تو اپنی بات کروا دی، اب مجھے بھی بولنے دے. فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، میں کیا بولوں گا؟ کہا تو جو بولا ہے لو بھی لوگوں نے سن لیا، جو تیرے درباری ملا بولا ہے تو نے وہ بھی سن لیا، جو تیرے بلائے ہوئے شاعر اور ادیب بولے وہ بھی لوگوں نے سن لیا، اب ذرا مجھ سے دین خدا بھی سن لے. فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، میں تجھے خدا کے کلمات و الفاظ سناتا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا. اس میں عوام کی خوشنودی نہیں ہوگی، اس میں لوگوں کی خوشحالی نہیں ہوگی،
فیہن رزن ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر و ثواب. میں ایسی باتیں کروں گا کہ عوام کے لیے خوشحالی تو نہیں ہوگی، ممکن ہے خوش نہ ہو، لیکن ان کے لیے اجر و ثواب ضرور ہوگا اور اس میں خدا کی رضا ضرور ہوگی. یعنی یہ بتا رہے تھے امام کہ اگر ممبروں پہ جاتے ہو تو ممبروں میں جا کر تمہارا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ رضا خدا کی، ثواب مخلوق کے لیے ہو. وہ بات جس میں مخلوق کے لیے اجر نہ ہو اور اللہ کی رضا نہ ہو، وہ بات کبھی ممبر پہ بیٹھ کر زبان پر جاری نہ کرو. وہ شان ممبر نہیں ہے، وہ ممبر کے خلاف ہے. اسی خطیب کو امام نے فرمایا ویلک یا خاطب، اے خطیب مردہ باد تو، جب تیری زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ جس میں سننے والوں کے لیے ثواب ہو اور جس میں خدا کی رضا ہو. اب امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ شروع کیا، لیکن نہ اس نے فوراً اجازت نہیں دی. اس نے فوراً کہا کہ نہ، میں اجازت نہیں دیتا کہ بگڑا ہوا ماحول خراب ہو جائے. ساتھیوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب انہیں بھی اجازت دیں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چونکہ قدرت تو آپ کے پاس ہے، اقتدار تو آپ کے پاس ہے، آپ ان کی ہر بات کا جواب دینا، پھر بولنے تو دیں انہیں. دیکھیں بسا اوقات یزید بہت درندہ ہے لیکن مکار بھی ہے. بسا اوقات کہتا ہے خود آؤ، ہم تو بلاتے ہیں کہ اپنا موقف ہمارے کو وسا کر پیش کرو. کبھی یزید زمانہ بلا کر یہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس آ کر اپنا موقف بیان کرو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قدرت تو ہمارے پاس ہے، ہم ان کے ہر موقف کو بعد میں باطل کر دیں گے. نہیں مانا. آخر کار اسی دربار سے ہر سمت سے آواز آنے لگی کہ اجازت دو، انہیں بولنے کا موقع دو، انہیں اظہار کا موقع دو. ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا. یہ تو ایک طرف کی بات ہم نے سن لی، اب ہمیں بتانے یہ بھی تو بتائیں کہ کیا ہوا. مجبور ہو گیا. اگر یہ کام نہ کرتا تو خود ارد گرد کے ماحول سے مجبور ہو کر اس نے یہ کام کیا. نہ کرتا رسوائی ہوتی اس کو. جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا اپنا شکوہ ثابت کرنے کے لیے، ان کے سامنے اب اس کی ذلت ہو رہی تھی. انہی کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اب ان کو بولنے دو. اجازت مل گئی، لیکن ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ ایسے خاندان سے ہے کہ جس کی عورتیں بھی فصیح ہیں، جس کے مرد بھی بہت فصیح ہیں. دیکھیں اتنا وہ بھی لعین جانتا تھا کہ میرا اس خاندان سے پالا ہے کہ جس کے خاندان کی خواتین بھی ایسی تربیت یافتہ ہیں، جس کے مرد بھی ایسے تربیت یافتہ ہیں. اسے پتا تھا کہ جب یہ بولنا شروع کریں گے تو پھر کسی کو یارہ نہیں ہوگا ان کی بات کا جواب دے سکے. کہا مجھے مفتضح کر دیں گے، مجھے رسوا کر دیں گے. اس مجمع کے اصرار پر موقع دیا. وہاں پر سید ساجدین نے یہ بولنا شروع کیا، ایھا الناس، حمد و ثنا کے بعد ایھا الناس اوتین ستن وفضلن بسبع. یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں وہ ماحول پیش کیا جس ماحول میں یہ خطبہ بیان کیا حضرت نے، تاکہ اس فضا میں جا کر ذہنی طور پر اس فضا میں جا کر دیکھیں کہ یہ خطبہ کس ماحول میں ہے. چونکہ جب تک وہ ماحول معلوم نہ ہو، وہ فضا معلوم نہ ہو، وہ سیاق و سباق معلوم نہ ہو جائے، خطبے کے الفاظ کے معانی معلوم نہیں ہوتے کہ کدھر اشارہ ہو رہا ہے، اس جملے سے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس جملے سے کس نظریے کی تردید ہو رہی ہے، اس جملے سے کس تفکر کو پائمال کیا جا رہا ہے. یہ سب اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب وہ کون سی 6 چیزیں تھیں جو خدا نے ان کے لیے مخصوص کی، اور وہ کون سے 7 امتیازات تھے جو سید ساجدین علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیے، وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ عرض ہوں گے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عرض کیا تھا کہ یہ سفر شام اور یہ دربار شام یہ اتنا آسان نہیں تھا سید ساجدین کے لیے. بہت سخت مرحلہ تھا. ہر قدم مولا کے لیے اتنا دشوار تھا اٹھانا
کہ جب بھی مدینے میں یاد آ جاتا کوئی ماجرا یاد آ جاتا، کبھی کوفہ کا منظر یاد آ جاتا، کبھی شام کا کوئی منظر یاد آ جاتا. لوگ آ کر پوچھتے مولا اتنے روتے کیوں ہیں آپ؟ کچھ آ کر ہمدردی کہتے کہ مولا آپ اتنا روتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا نہ جائے. فرمایا انصاف کرو، یعقوب کا بیٹا زندہ تھا، یعقوب کا یوسف زندہ تھا، زندہ یوسف کے لیے اتنے روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. میرے تو 72 یوسف میری آنکھوں کے سامنے کربلا میں اس طرح سے اپنے خون میں غلطاں ہو گئے. میں نہ روؤں تو کیا کروں، میں نہ روؤں تو کیا کروں. ایک شخص نے پوچھا کہ اس رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ شہادت ہمارا فخر ہے، راہ خدا میں مرنا یہ تو ہمارا امتیاز ہے اہل بیت کا. تو کربلا میں یہی تو ہوا، آپ کے عزیز شہید ہوئے، تو پھر روتے کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا آیا شہادت جس کا فخر ہو ان کی مخدرات عصمت کا بازاروں میں جانا تو فخر نہیں ہوتا، درباروں میں جانا تو فخر نہیں ہوتا، یہ تو فخر نہیں تھا. اس امت نے جو کچھ ہمیں دیا، سید ساجدین فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ وصیت کر کے گئے ہوتے، توجہ فرمائے مولا کا یہ جملہ، یہ ایام عزائے سید زین العابدین ہیں، سید ساجدین ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میری جد یہ وصیت کر کے گئے ہوتے کہ میرے بعد میری آل پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کرنا، تو بھی یہ امت مل کر اتنا ظلم نہ ڈال سکتی جتنا انہوں نے ہم پر کربلا میں ڈایا. کیا گزری ہوگی سید ساجدین پر، ہر مرحلے پر کیا گزری ہوگی. صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں، سنیے. جب یہ قافلہ کربلا سے چلایا گیا، کوفہ کے قریب پہنچ کر کوفہ سے باہر ایک جگہ پر روک دیا گیا. محملوں سے بیویوں کو اتارا گیا، بچے تھکے ہوئے تھے، بیویاں تھکی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم تھک چکے ہیں، ہم خستہ ہو گئے ہیں، انہیں ہم پر رحم آ گیا ہے اور ہمارے سستانے کے لیے، ہمارے آرام کے لیے اس کاروان کو روک دیا گیا. اس خیال سے کچھ دیر یہ قافلہ رکا رہا. یہ قافلہ اسی منزل پہ رکا رہا جہاں پر ابھی مسجد راس الحسین ہے. کوفہ کے باہر آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے اس مقام پر. بس تاریخی روایات میں کہ اسی نقطے پر اس کاروان کو ٹھہرایا گیا جو آج کوفہ کے ساتھ مل گیا ہے، لیکن اس وقت کوفہ سے باہر تھا یہ مقام. ایک طولانی دیر تک وہاں پر کاروان کو روکے رکھا گیا. پھر اس کے بعد ایک لعین سید ساجدین کے پاس آیا اور دوبارہ کاروان تشکیل پایا. سر نوکے سنا پہ جو سر تھوڑی دیر کے لیے الگ لے گئے تھے، دوبارہ ان کو کاروان کے آگے لے آئے. پھر اس کے بعد بیویوں کے محمل جب سوار ہونے کے لیے کہا گیا، سب بیویوں کو سید ساجدین نے ایک ایک کر کے سوار کیا. بچوں کو جن کو سوار کرنا تھا انہیں سوار کیا، لیکن ایک سواری ایسی تھی جہاں پر سید ساجدین سے برداشت نہیں ہوا. وہ کون سا مقام تھا کہ جب حضرت سیدہ ثانیہ زہرا تمام بیبیوں کو سوار کرنے کے بعد، تمام بچوں کو سوار کرنے کے بعد، جب آخر میں خود اپنے محمل کے قریب آئیں، جب سوار ہونا چاہا
ابھی سوار نہیں ہوئی تھی، ابھی سوار ہونا چاہا، سید ساجدین نے ایک زور کی چیخ لگائی، ایک فریاد حضرت زین العابدین کے دل سے نکلی۔ سیدہ ثانیہ زہرا نے محمل ترک کر دیا، چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے پاس آتی ہیں، حجت خدا کے پاس آ کر سید ساجدین سے پوچھتی ہیں میرے بیٹا کیا ہوا؟ اے سجاد، ایسی درد بری فریاد میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی۔ اے سجاد، اس وقت جب آپ کو بابا کی شہادت کی خبر دی گئی، اس وقت بھی آپ نے ایسی درد بھری چیخ نہیں ماری تھی۔ اے سجاد، جب آپ کو عباس چچا کی شہادت کی خبر دی گئی تو اس وقت بھی اتنی درد بھری چیخ میں نے نہیں سنی۔ جب آپ کو علی اکبر کی شہادت کی خبر دی گئی، اتنی درد بھری چیخ میں نے نہیں سنی۔ جب آپ کو خیمے جلنے کی خبر دی گئی، اتنی درد بھری چیخ میں نے نہیں سنی۔ جب آپ کو لاشوں کے پائمال ہونے کی خبر دی گئی تو میں نے اتنی درد بھری چیخ نہیں سنی۔ عزادارو اجرکم اللہ، سننا ذرا، وہ کون سی چیز تھی جو عمر بھر سید ساجدین کو رلاتی رہی؟ وہ کربلا نہیں تھی، وہ کوفہ و شام رلاتا رہا۔ ایک دفعہ سید ساجدین اپنی پھوپھی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس راستے کو دیکھتے ہیں جس راہ پر چلنے کو کہا جا رہا ہے، کبھی اپنی پھوپھی کو دیکھتے ہیں، کبھی اس راستے کو دیکھتے ہیں، اور پھوپھی فرماتی ہے سجاد کہتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، میرے بیٹے بتاتے کیوں نہیں، کس چیز نے دل دکھا دیا؟ ارے کیا یاد آ گیا؟ آیا بابا کا پائمال لاشا یاد آ گیا؟ آیا سر کٹی ہوئی گردن یاد آ گئی؟ کیا یاد آ گیا؟ ایک دفعہ روتے ہوئے سید ساجدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں، یہ جس مقام کی طرف چلنے کو کہہ رہے ہیں میری پھوپھی اس کو بازار کہتے ہیں۔ ارے ابھی بازار جانے کو کہا جا رہا ہے، میری پھوپھی ہمیں سستانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، ہمیں آرام کے لیے نہیں ٹھہرایا گیا، یہ بازار سجانے کے لیے ابھی نامحرموں کو لایا جا رہا ہے، ابھی بازار سجایا گیا ہے، ابھی ساری دنیا کو بلا کر کھڑا کیا گیا ہے، شہر میں منادی کرا دی گئی، باغی کا خاندان آ رہا ہے، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں، پھوپھی اماں نامحرم سارے بازاروں میں کھڑے ہیں، ابھی میری بہنیں وہاں سے گزریں گی، میری پھوپھیاں وہاں سے گزریں گی، ارے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، میری پھوپھی میں بڑا غیور ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ پھوپھی اماں یہ کس طرح سے منظر طے ہوگا؟ پھوپھی نے دلاسا دیا، پھوپھی نے تسلیاں دی، پھوپھی نے سہارا دیا، اور پھر کیا کہتی ہے میرے بیٹے یہ منزل بھی طے کرنا، میرے سجاد یہ منزل بھی طے کرنا، اس لیے خدا نے آپ کو بچا کے رکھا تھا کہ یہ بڑے بڑے امتحان طے کرنے ہیں۔ اور پھر وہی وقت آ جاتا ہے، اب بازار میں وہی وقت آ گیا کہ جس کے لیے سید ساجدین کی دکھ بھری فریاد نکلی تھی کہ ایک طرف شام، ایک طرف کوفہ کا بازار ہے، ایک طرف رش ہے، ایک طرف مجمع لگا ہوا ہے، ایک طرف نامحرموں کی نگاہیں ہیں، اور یہ کھلے سر ہیں، سید ساجدین کی بہنیں ہیں، سید ساجدین کی پھوپھیاں ہیں، ساری نگاہیں سروں پہ لگی ہوئی ہیں، ساری نگاہیں ان بے رضا خواتین کو دیکھ رہی ہیں۔ سید ساجدین سے برداشت نہیں ہوتا کہ اتنے میں بازار کوفہ میں ایک عجب منظر نما ہوتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے کہ ایک نو کے سنا پہ کٹی ہوئی گردن ہے، اور ایک خون میں خضاب شدہ ایک ریش ہے، اور اس کے لب ہے، اور ایک شکستہ دندان ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، نو کے نیزہ پہ قرآن